بزرگوں کے ناموں کو تاریخ کی کتابوں سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ نہ معلوم چل سکے کہ مسلمان اس ملک کی آزادی میں تھوڑا سا بھی حصے دار رہا ہے۔ یہ ایک ناپاک سازش ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی۔ لیکن میرے دوستو، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے ساتھ ہو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا ایمان ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد پر یقین ہے، لہذا اگر اللہ نے ہمارے لیے برائی یا پھر ہمارے لیے ظلم و ستم برداشت کرنا مقدر کر رکھا ہے تو پھر ہم اس کو برداشت کریں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں خوشحالی لکھی ہے تو کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں قربانی کا، جذبہ جہاد کا، ہندوستان کی آزادی کا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا، جس طرح آج ہمارے نوجوان ہندوستانی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور ہمارے نوجوان اس حکومت کے سائے میں کام کر رہے تھے، اس کی پولیس میں، اس کے فوج میں بھرتی ہو رہے تھے، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا کہ جس سے مسلمانوں کو روکا جائے انگریزی فوج میں بھرتی ہونے سے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ فرنگی کے فوجوں میں بھرتی ہونا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی فوج میں بھرتی ہو کر کے نوکری کرنا چاہے سرکاری تو یہ حرام ہے۔ صرف اتنا سا فتویٰ دیا انہوں نے۔ حکومت نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے کہ یہ آدمی لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہے، حکومت کے خلاف اکساتا ہے، لہذا انہیں گرفتار کیا جائے۔ جب گرفتاری کا کام نہ ہو سکا تو اخیر مرحلے میں انہوں نے وارنٹ جاری کیا، سوٹ وارنٹ۔ معلوم ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں دیکھو آپ گولی مار دو۔ اتفاق سے اسی زمانے میں کراچی میں جلسہ منعقد کیا گیا تحریک خلافت کا، لوگوں اور صدارت میں مولانا حسین احمد مدنی کا نام دیا گیا۔ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ چونکہ انگریزوں نے ان کے اوپر سوٹ وارنٹ کے حکم جاری کر رکھے ہیں کہ اگر انہیں دیکھا جائے گولی مار دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں تو وہ اس مجلس میں آ نہیں سکتے، لہذا جب مجلس شروع ہوئی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ دیکھ کر کے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اور انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میچ پہ آ کر کے لوگوں سے خطاب کیا اور فرنگی حکومت کو، انگریزی حکومت کو یہ چیلنج کیا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے بدلے سلیدار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے اوپر شوٹ وارنٹ کا حکم جاری ہے، جہاں ہمیں دیکھا جائے گا مار دیا جائے گا، اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہ ان کے دل میں آزادی کا جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ تھا ان کے دل میں۔ انگریزوں کی دشمنی تھی ان کے دل میں، وہ انگریز کو ہندوستان سے بھگانا چاہتے تھے، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ وہاں پہنچے۔ اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھے ہیں، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، لوگوں نے مسلسل ان کی اس شعر پڑھنے کے بعد آدھے گھنٹے تک اس جلسے میں نعرے لگائے ہیں اس جوش کے ساتھ کہ ہم ہر ہمیشہ اور ہر لمحہ قدم پر قدم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ تھا ہمارے بزرگوں میں، یہ جذبہ تھا ہمارے پرکھوں میں، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اس ہندوستان کو بچانے کے لیے۔ میرے دوستو،
ان تمام قربانیوں کو نظر انداز کر کے، ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے، بھلا کر کے، چھٹلا کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان یہاں کے باشندے نہیں ہیں، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اس ملک کے غدار ہیں، لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہندوستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جس طرح دوسری قوم نے قربانی دی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔